بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ فضائل رمضان المعظم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 183، جس کا مفہوم ایسے ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ہم سے پہلے والے لوگوں پر عشاء سے لے کر دوسری رات کے آنے تک روزہ ہوتا تھا، جیسا کہ ابتدائی اسلام میں بھی یہی دستور تھا۔ اہل علم کی ایک جماعت کا قول ہے کہ نصارہ پر اسی طرح روزہ فرض کیا گیا تھا۔ کبھی تو روزوں کا مہینہ شدید گرمی اور کبھی سخت سردی میں آ جاتا، جس کی وجہ سے انہیں سفر اور اپنے کاروبار میں سخت دشواری پیش آتی۔ چنانچہ ان کے بڑے اکٹھے ہوئے اور باہم مل کر یہ طے کیا گیا کہ روزے سردیوں اور گرمیوں کے علاوہ سال کے کسی اور موسم میں رکھے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے روزوں کے لیے بہار کا موسم مقرر کیا اور اپنے اس ہیر پھیر کے کفارہ کے طور پر 10 روزوں کا اضافہ کر دیا۔ استغفر اللہ۔ پھر ان کا ایک بادشاہ بیمار پڑ گیا۔ اس نے نظر مانی کہ اگر وہ اس بیماری سے تندرست ہو گیا تو 1 ہفتہ کے روزوں کا اضافہ کر دے گا۔ چنانچہ جو ہی وہ تندرست ہوا، اس نے لوگوں کے لیے 1 ہفتہ کے روزے بڑھا دیے۔ جب یہ بادشاہ مرا اور دوسرا بادشاہ ان کا حکمران بنا تو اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ تم پورے 50 روزے پورے کرو۔ پھر انہیں 2 موتیں پہنچی اور وہ جانوروں کی موت تھی۔ اس بادشاہ نے کہا اپنے روزوں کو زیادہ کرو۔ چنانچہ 10 روزے ان روزوں سے پہلے اور 10 بعد میں بڑھا دیے گئے۔ نیز کہا گیا کہ کوئی امت ایسی نہیں مگر اللہ تعالیٰ نے ان پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے تھے، مگر وہ اس سے برگشتہ ہو گئے۔ بغوی کا قول ہے اور صحیح بھی یہی ہے کہ رمضان مہینے کا نام ہے اور یہ رمضہ سے مشتق ہے، جس کو معنی گرم پتھر کے ہیں، کیونکہ وہ شدید گرمی کے موسم میں روزے رکھا کرتے تھے۔ عرب قبیلوں نے جب مہینوں کے نام رکھنا چاہے تو ان ایام میں یہ مہینہ انتہائی گرمی کے موسم میں آیا، چنانچہ اس کا نام رمضان رکھا گیا۔ کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ اس ماہ کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ماہ مقدس گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرضیت روزہ۔ روزے ہجرت کے دوسرے سال فرض کیے گئے۔ یہ دین کا ایک اہم رکن ہے۔ اس کے وجوب کے منکر کی تکفیر کی جائے گی۔ احادیث مقدسہ میں اس ماہ کے بہت سے فضائل منقول ہیں، جن میں سے ایک حدیث مبارک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورا ماہ رمضان ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ پکارنے والے کو حکم دیتا ہے جو ندا کرتا ہے کہ اے نیکی کے طلب کرنے والے متوجہ ہو اور اے گناہوں کے طلبگار رک جا۔ پھر وہ کہتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے جسے بخش دیا جائے، کوئی سائل ہے جسے عطا کیا جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے جس کی توبہ قبول کی جائے، اور صبح ہونے تک یہ ندا ہوتی رہتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر عید الفطر کی رات 10 لاکھ ایسے بندوں کو بخشتا ہے جن پر عذاب واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری دن خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہے جس میں لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض اور اس کی راتوں میں عبادت کو سنت قرار دیا ہے۔ جو شخص اس ماہ میں کسی نیکی سے قرب حاصل کرتا ہے اسے دیگر مہینوں میں فرض کی ادائیگی کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے فرض ادا کیا وہ ایسے ہے جیسے اس نے دوسرے مہینوں میں 70 فرائض ادا کیے۔
سبحان اللہ۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا اجر جنت ہے۔ یہ بھائی چارے اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق زیادہ ہوتا ہے۔ جس شخص نے اس مہینہ میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا، اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اور اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص ایسی چیز نہیں پاتا جس سے وہ روزہ دار کا روزہ افطار کرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب ہر اس شخص کو عطا کرتا ہے جو کسی روزہ دار کا روزہ دودھ کے گھونٹ یا پانی کے گھونٹ یا کھجور سے افطار کراتا ہے، اور جس کسی نے کسی روزہ دار کو سیر کیا یعنی پیٹ بھر کے کھانا کھلایا تو یہ اس کے گناہوں کی بخشش ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے ایسا سیراب کرے گا کہ وہ اس کے بعد کبھی پیاسا نہ ہوگا، اور اسے بھی روزہ دار کے برابر اجر ملے گا، لیکن روزہ دار کے اجر سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول رحمت، درمیان مغفرت اور آخر جہنم سے آزادی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس نے اس مہینہ میں اپنے خادم سے تخفیف کی، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزادی دے گا۔ اس میں 4 کام بہت زیادہ کرو۔ 2 کاموں سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے اور 2 کاموں سے تمہیں بے نیازی نہیں ہے۔ وہ 2 کام جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت اور استغفار کرنا ہے، اور وہ 2 کام جن سے تمہارے لیے مفر نہیں ہے وہ اپنے رب سے جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان احادیث فضائل میں سے ایک حدیث مبارک یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان اور طلب ثواب کے لیے ماہ رمضان کے روزے رکھے اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہن اور بھائیو، پلیز جسٹ اے منٹ، پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی and comments, like and share our videos to your friends. Thanks for this kind favor. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزہ کے، پس تحقیق روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، اور تجھے ایسی عبادت کافی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے منسوب کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ روزہ دار کے منہ کی بو مشک سے برتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں میری امت کو 5 چیزیں دی گئی ہیں جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئیں۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں مشک سے زیادہ عمدہ ہے۔ ان کی افطار تک فرشتے ان کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں کہ اس ماہ میں سرکش شیطان قید کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر دن جنت کو سنوارتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ ان قریب میرے نیک بندے اس میں داخل ہوں گے، ان سے تکلیف اور اذیت دور کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور اس مہینہ کی آخری رات میں انہیں بخشا جاتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس سے مراد لیلۃ القدر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن کام کرنے والا کام پورا کر کے اپنا اجر پاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 76,000 نیکیاں۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ المنورہ سردار مکہ المکرمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فرحت نشان ہے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی ہر حرف کے بدلے اس کے نام اعمال میں 4,000 نیکیاں درج فرمائے گا، 4,000 گناہ بخش دے گا اور 4,000 درجات بلند فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔